علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ صدق اللہ العظیم۔
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے، ہم سب کی فریادوں کو سننے والا ہے، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز بھائیوں، جمعۃ المبارک کے خطبات میں علامات قیامت کا سلسلہ اور تذکرہ چل رہا تھا۔ کچھ آپ کو میں نے چھوٹی علامات بتائی تھی، آج ارادہ ہے کہ کچھ بڑی علامات جو ظاہر ہونے والی ہیں ان قریب ان کا ذکر ہو، تاکہ ربیع الاول سے پہلے ہمارا یہ مضمون مکمل ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت کہ انس، لوگ بارش کے لیے دعا کرتے، بارشیں ہوتی ہیں، قحط سالیاں ختم ہو جاتی ہیں، کھیتیاں اگنے لگتی ہیں، بیج بوئے ہوتے ہیں، ان میں جان پڑ جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، بارشوں کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ وقت بھی آنے والا کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی لیکن ایک بھی کھیتی نہیں اگے گی۔ اللہ تعالیٰ زمین سے برکت کو ختم کر دیں گے، برکت ختم ہو جائے گی، بارشیں ہوتی رہیں گی، نہ فصل ہوگی نہ کوئی کھیتی ہوگی، قحط اسی کی اسی طرح ہوگا، وہ اپنی حالت نہیں بدلے گا۔ اور پھر ان قریب سرزمین عرب، جہاں خشک پہاڑ ہی پہاڑ ہے، جو حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اور میں نے پورے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں جاتا رہتا ہوں، کہیں ہریالی نام کی دکھائی نہیں دیتی، ہزار ہزار کلومیٹر تک خشکی ہی خشکی ہے، پہاڑ ہی پہاڑ۔ آپ نے فرمایا ان قریب سرزمین عرب، اس میں ہریالی ہوگی، نہریں جاری ہوں گی، اور مال و دولت اللہ اس قدر زیادہ کر دے گا، مال کی اتنی فراوانی ہوگی، ایک آدمی اپنے ہاتھ میں سونا لے کر باہر نکلے گا، سونے کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ آوازیں دے گا، ہے کوئی محتاج، ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی یتیم، ہے کوئی ایسا بے بس و بے کس اور مجبور، یہ سونا لے کر آیا ہوں، مجھ سے قبول کر لو۔ پورے علاقے میں وہ چکر لگائے گا، جہاں تک اس کی ہمت پڑے گی، کوئی صدقہ قبول کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے، صدقہ لے کر نکلو گے، قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، وہ کہے گا بھائی ہمارے پاس پہلے ہی بہت پڑا ہوا، ہم نے کیا کرنا ہے لے کر۔ آج تو بڑی غنیمت ہے نا کہ 1 روپیہ اور 1 روپے سے بھی کم کوئی چیز ہو، وہ آپ خیرات کرتے ہیں تو لینے والے موجود ہیں،
وہ وقت کیسا ہے کہ اس اجر و ثواب سے لوگ ویسے ہی محروم ہو جائے، نہ کوئی لے، نہ اجر و ثواب تک پہنچے، نہ کسی کے لیے جنت کے راستے آسان۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، ایک وقت آئے گا کہ جب درندے لوگوں سے کلام کریں گے۔ درندوں نے رسول کریم علیہ السلام کے دور میں بھی کلام کیا تھا۔ یہ ہم الگ جمعے کا مضمون رکھیں گے کہ آپ کی بعثت کے بعد یا آپ کی بعثت کے وقت درندوں نے لوگوں سے کیسے کلام کی تھی، جانوروں نے، درختوں نے، پتھروں نے کس طرح یہ کلام۔ اس وقت یہ معجزے تھے اور اب یہ علامات قیامت ہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب وہ وقت آنے والا، درندے بھی لوگوں سے باتیں کریں گے، زمین سے جانور نکلے گا جو کلام کرے گا۔ اور یہ تو دور کی بات، آدمی نے اپنے ہاتھ میں جو چھڑی پکڑی ہوگی، اس چھڑی کا یہ چھلکا بھی انسان سے کلام کرے گا، جوتے کا تسمہ بھی انسان سے کلام کرے گا۔ آپ نے جو جوتا پہنا ہے اس کا تسمہ بھی انسانوں جیسی بات کرے گا، کلام کرے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کی ران، اس کی ٹانگ، وہ انسان سے کلام کرے گی۔ آپ کی ٹانگ کلام کرے گی اور بتائے گی اس آدمی کو کہ اس کی غیر موجودگی نے اس کی بیوی نے کیا کچھ کیا۔ یہ قیامت کی علامات ہوگی۔ قرآن میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ ہاتھ اور پاؤں کلام کریں گے، قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، قیامت کے قریب ٹانگ بولے گی اور بتائے گی تمہارے گھر میں کیا کچھ ہوا۔ جوتے کا تسمہ بات کرے گا، چھڑی کا چھلکا بات کرے گا، درندے کلام کریں گے، اور اس وقت سمجھ لینا قیامت آ گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں سے ڈرایا، بچ جانا۔ بلکہ ایک صحابی کعب ابن عجرہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، کعب اگر تیری زندگی میں دابک یا وابک ایک مقام ہے، شاید بصرہ یا بصیرہ کی طرف، اگر تیری زندگی میں تو وہاں جائے، اس شہر میں ٹھہرنا مت، وہاں قیام مت کرنا، نہ اس شہر کی کسی گلی میں رکنا، نہ اس شہر کے کسی محلے میں رکنا، کسی جنگل میں نکل جانا، اس شہر میں مت ٹھہرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا؟ فرمایا، رات لوگ صحیح سلامت سوئے ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر اور سور بن چکے ہوں گے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ آج جن چیزوں کو لوگ اہمیت نہیں دیتے نا، لعب و لہب بنا ہوا ہے، کھیل اور تماشا بنا ہوا ہے۔ کوئی شخص شراب پیتا ہے تو باہر گلی میں نکل آتا ہے، محلے میں نکل آتا ہے، بڑکے لگاتا ہے، اور لوگ بھی سنی انسنی سی کر دیتے ہیں، دیکھی اندیکھی کر دیتے ہیں، کیا ہوا اس نے شراب ہی پی ہے۔ اب یہ کوئی اتنا بڑا عیب تو نہیں ہے، ایلیٹ کلاس میں تو یہ اب نارمل سی بات، اور کوئی بات نہیں، بچہ ہے، نوجوان ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں گواہ ہو جاؤ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی امت پر وہ وقت آئے گا قیامت کے قریب جب یہ ریشم کو حلال قرار دیں گے، جب یہ حرام کو حلال بنا لیں گے۔ اب لوگ فخر کرتے ہیں، گلے میں سونے کی چین ہے اور کئی چینیں پہنی ہوئی، کئی انگوٹھیاں سونے کی ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اس پہ فخر کرتے، فلاں آدمی کو گولڈ مین کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے جی؟ سونا بہت پہنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، میری امت قیامت کے آخر میں جب قیامت قریب ہوگی، کیا کریں گے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سبھی کرتے، تم بھی کرو۔ زنا عام ہوگا، شراب عام ہوگی، سونا مرد اپنے لیے حلال کریں گے، سونا پہننا۔ اور یہ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے کہ شراب پی کر اور موسیقی، اس کا بھی قیامت کی بڑی علامات میں ذکر ہے، آلات موسیقی عام ہوں گے، ہر کسی کے موبائل میں ہے، ہر کسی کے گھر میں، کہیں نہ کہیں ٹیلی ویژن پہ، کیبل پہ، موبائل پہ
کہیں نہ کہیں میوزک چل ہی رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا یہ طبقہ رات کو سوئے گا، صبح اٹھے گا تو شکل بندر اور سوروں جیسی بنی ہوگی۔ اللہ ان کی شکلوں کو تبدیل کر دے گا، اللہ ان کی شکلوں کو بدل دے گا، اور خسف، قذف اور مسخ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ خسف، اللہ پوری کی پوری بستی کو راتوں رات زمین کے اندر دنسا دے گا، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار فلاں رات فلاں جو قبیلہ زمین کے اندر دھنس گیا ہے، یار اس میں کوئی ایک بچا ہے؟ کوئی ایک بچا ہے؟ پورے کا پورا علاقہ، پورے کا پورا شہر، پوری کی پوری بستی، پورے کا پورا وہ ٹاؤن، اور وہ راتوں رات زمین کے اندر دنسا دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک لوگ بھی دنسا دیے جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ ان کو معاف کر دے گا، یہ ان کے لیے گنجائش ہوگی۔ قذف ہوگا کہ لوگ گناہوں میں حد سے آگے نکل گئے۔ جن چیزوں کی پرواہ ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بچے نے نماز نہیں پڑھی اسے مارا جاتا، پھینٹی لگائی جاتی، یار اس نے کائنات کا بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، بعض جماعت نماز نہیں پڑھی ہے۔ کسی بچے نے اگر مووی دیکھنے، گانا سننے چلا گیا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگ کیا کیا کرتے، گھر سے بھی نکال دیا کرتے تھے، گنجائش نہیں ہوتی۔ اور اب بچہ ہے اور جوان ہے، ان باتوں میں ہم زندگی گزار رہے۔ ہوگا کیا کہ یہ گناہوں میں مصروف ہوں گے، اللہ اچانک آسمان سے پتھروں کی بارش شروع کر دے گا، پتھر برسیں گے ان پر، اور ان میں سے بھی کوئی زندہ نہیں بچے گا، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ گناہوں میں بہت آگے بڑھ چکے، گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے آئیں گے، بہت زلزلے آئیں گے، ایک جگہ دوسری جگہ زمین پھٹے گی، لوگ اندر سما جائیں گے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ رہے، ہم بھی دیکھ رہے، آپ نے فرمایا قیامت کی ایک بڑی علامت یہ ہوگی کہ ایماندار آدمی اپنے ہی معاشرے میں اجنبی بن جائے گا۔ ایمان والا، پرہیزگار، متقی، نماز کی پابندی کرنے والا اپنے ہی لوگوں میں اجنبی بن جائے گا، کوئی اس سے ملنا پسند نہیں کرے گا۔ یار بابا جی کے پاس کیا جانا ہے؟ اور یار چھوڑ دو، اگر ان کے پاس گئے یہ نماز کا پوچھیں گے، یہ قرآن کا پوچھیں گے، یہ میرے حلیے پر بات کرے گا، یہ میرے لباس پر بات کرے گا، یہ میرے چال ڈھال پہ بات کرے گا، یہ مجھ سے پوچھے گا قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں، یہ پوچھے گا نماز آتی ہے کہ نہیں۔ ایماندار آدمی اپنے ہی خاندان میں، اپنے ہی معاشرے میں، اپنی ہی گلی میں اجنبی بن جائے گا، لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں گے۔ کیوں چھوڑیں گے؟ بابا جی کے پاس جب بھی جانا ہے، یار میں قرآن حدیث لے کے بہ جانا انہیں، ایسے ہی باتیں شروع کر دے گا۔ ہاں بھئی تمہارے بچے مسجد جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور چھوڑو یار یہ مولوی ہے، یہ دقیانوس ہے، یہ پرانے زمانے کا ہے، لوگ اس سے کترائیں گے، گناہگاروں کے پاس جا کر بیٹھیں گے، سیاہ کاروں کے پاس جا کر بیٹھیں گے، وہاں ان کی محفلیں لگیں گی، ایمان والے آدمی کو اجنبی بنا دیا جائے گا، اس سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے ہی اس نے سر کھانا ہے۔ یہ باتیں ہم سنتے ہیں، ایمان والے تو آج بھی اجنبی بنے ہوئے، نیک آدمی گزرے سائیڈ سے ہو کے گزر جاؤ یار، ایسے ہی اس نے 10 سوال کر دینے۔ کیوں کرنے ہیں بھائی؟ تمہاری بھلائی کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے، تمہارے گھر پر اللہ کی رحمت لانے کے لیے، وہ تمہارے لیے تم سے بحث کر رہا۔ ایمان والا جب اپنے ہی علاقے میں اجنبی بن جائے، سمجھ لینا قیامت تمہارے سر پہ آ گئی۔ ان لوگوں کو اجنبی کیوں بنایا گیا؟ ان کے پاس تو بھاگ بھاگ کر آنا چاہیے تھا، ان کے پاس تو دوڑ دوڑ کر آنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ تو میل جول برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ جہاں میں غلطی پر ہوا، جہاں مجھ سے کوئی لغزش ہوئی، یہ متقی آدمی ہے مجھے روک دے گا، نہیں روکا جاتا کہ ملنا نہیں، روکنا کس نے ہے؟ تعلق ہی نہیں رکھا،
اس کے گھر کے دروازے تک کبھی گیا ہی نہیں، اس سے کبھی سلام نہیں لیا، منہ پھیر کے گزر گئے، تو بس ٹھیک ہے، نہ ملوں گا نہ کوئی بات چیت ہوگی۔ یہ قیامت کی علامات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب 40 عورتیں یا 50 عورتیں، ان کا کفیل صرف ایک مرد ہوگا۔ ایک مرد کی کفالت میں 40 یا 50 عورتیں آئیں گی، اور یہ جنگوں کی کثرت کی وجہ سے ہوگا۔ یہ لکھا ہے جنگوں کی کثرت کی وجہ سے لوگ اتنے مریں گے، آدمی کم رہ جائیں گی، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ ایک آدمی کی کفالت میں 50 عورتیں آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کو اگر دیکھنا ہو کہ قریب آ گئی، بڑی علامات، عورتیں تمہیں ننگی نظر آئیں گی۔ عورتوں کا لباس اتنا باریک ہوگا کہ جسم نظر آئے۔ غور کریں، میں نے 2 جمعۃ المبارک پہلے بھی کہا تھا، غور کریں میرے بھائیوں اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں اور بیویوں کے لباس پر۔ آپ نے یہ بدترین لوگ قرار دیے، امت کی بدترین عورتیں جو لباس پہنے گی اس کے باوجود وہ ننگی نظر آئے گی۔ قیامت کی ایک بڑی علامت جو صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب آنے والا ہے جب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ سونے کا پہاڑ، اب پہاڑ کتنا بڑا اور کتنا اونچا ہوتا ہے یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، کتنے کلومیٹر دور سے نظر آنے لگتا، اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے مسلسل سفر کرے تو آپ پہاڑ تک پہنچتے۔ یار یہ دور سے تو بڑا قریب نظر آ رہا، اپنے حجم اور اونچائی کی وجہ سے سونے کا پہاڑ دریائے فرات سے نمودار ہوگا، اور دنیا کے لوگ چڑھ دوڑیں گے کہ آؤ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوا ہے، سونا لے کر آئے۔ اب وہاں جو لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے سے اتحاد کر لیں گے، کوئی بھی باہر سے آئے ہم نے اسے یہ سونا نہیں لینے دینا۔ یہ ہے وہن، یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی بیماری، لالچ سونے کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا کے لوگ چڑھ دوڑیں گے کہ ہم بھی سونا لینے، بھائی ہمارا بھی حصہ ہے، اور جو پاس ہو گے وہ کہیں گے ہم کسی کو لینے نہیں دیں گے۔ اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ اس وقت جو لوگ جائیں گے ان میں سے 99% لوگ مارے جائیں گے، 99% مارے جائیں گے، 1% صرف باقی بچیں گے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت، اس کے بعد ایمان صرف مکہ اور مدینہ کی حدود تک رہ جائے گا۔ جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے، ایمان دنیا کے کونے کونے سے سمٹتا ہوا، رینگتا ہوا حرمین شریفین تک رہ جائے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ایمان کہیں نہیں ملے گا۔ لوگ بری طرح بے ایمان ہو جائیں گے، روپے اور پیسے کو اپنا خدا بنا لیں گے، اپنی خواہش کو اپنا خدا بنائیں گے، اپنی چاہت کو اپنا خدا بنائے۔ دین بکتا ہے تو بک جائے، ضمیر بکتا ہے تو بک جائے، غیرت بکتی ہے تو بک جائے۔ مال ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، یہاں تک کہ عرب کے لوگ بھی بت پرستی میں شامل ہو جائیں گے۔ عرب کے لوگ بھی جیسے اسلام سے پہلے بت پرستی میں تھے، قیامت کے قریب اسی طرح بت پرستی میں شامل ہوں گے، بتوں کو پوجیں گے۔ آج بھی اللہ کے علاوہ کوئی تھوڑا پوجا جاتا، اللہ کے علاوہ اللہ کس کس کو بنایا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے۔ مشکل کشا بھی کہتے، حاجت روا بھی کہتے، غوث بھی کہتے، داتا بھی کہتے، بہت کچھ کہتے۔ آپ نے فرمایا اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی حد تک، وہاں جاؤ گے تو لوگ کہیں گے نہیں، دینے والا وہ اللہ ہے، دینے والا عرش والا ہے، لینے والا بھی عرش والا ہے، رزق کا تمام تر اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ آپ کو دین مکہ اور مدینہ سے ملے گا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑی علامات میں سے فرمایا کہ ان قریب تم جزیرۃ العرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے، جو پھر جائیں گے
اور جو دین سے نکل جائیں گے یا دین کو جنہوں نے مانا ہی نہیں تم لوگ ان سے جہاد کرو اور اللہ تمہیں اس پر فتح عطا فرمائے گا. پھر تم ایران پر حملہ کرو گے، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. پھر تم روم پر حملہ کرو گے، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. اور اس کے فوری بعد دجال کا ظہور ہوگا. یہ بڑی علامات. اور اس سے پہلے کیا ہوگا؟ بیت المقدس میں آبادی ہوگی اور یہ آبادی مدینہ منورہ کی ویرانی کا سبب بنے گا. مکہ اور مدینہ سے لوگ نکل جائیں گے، مکہ اور مدینہ ایک بار ویران ہو جائے. لوگ کہیں گے اور تم یہاں بیٹھے ہو، وہ فلاں جگہ پہ آؤ، تجارت اتنی بڑھ گئی، مال اتنا بڑھ گیا، سونا چاندی اتنا بڑھ گیا، دنیا کی مال و متاع اتنی بڑھ گئی، تو مکہ میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ مدینہ میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ لوگ اپنے خاندانوں کو لے کر مکہ مدینہ سے نکل جائیں گے. ہائے دنیا کی ہرس میں، دنیا کی ہوس میں ایک بار مکہ اور مدینہ ویران ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا. آبادی نہیں ہوگی، لوگ نکل جائیں گے. کس لیے؟ کہیں گے یار فلاں جگہ آؤ تجارت کرنی. اور آپ نے تو 1400 سال پہلے فرما دیا مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ یہ جان لیں مدینہ بہتر ہے. پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم ترکی کو فتح کرو گے، ابھی لوگ مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے کہ دجال آ جائے. دجال اتنی بڑی قیامت کی نشانی اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے رسول نے دجال سے پناہ مانگی، اللہ کے نبی نے دجال سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، یا اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا. اور آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد پڑھو اللہ دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتے. یہ آئندہ جمعے میں شاید صرف دجال کا تعارف اور اس کے فتنوں کا ذکر ہوگا. دجال ہے کیا؟ ترکی کیسے فتح ہوگا؟ ترکی تو اب مسلمانوں کے پاس ہے. ان قریب اس پر عیسائی حملہ کریں گے اور ترکی عیسائیوں کے پاس چلا جائے گا. عیسائی اس پر فتح حاصل کریں گے اور ترکی چلا جائے گا عیسائیوں کے پاس. ایک وقت تک یہ ترکی عیسائیوں کے پاس ہی رہے گا اور پھر مسلمان اکٹھے ہو کر آئیں گے. اور اس کا شہر جو استنبول ہے، آج استنبول اس کا نام ہے، پرانا نام قسطنطنیہ جس کا احادیث میں ذکر ملتا ہے. آپ نے فرمایا ترکی وہ واحد ہوگا ملک کہ نہ تلوار سے جیتا جائے گا، نہ تیر سے جیتا جائے گا، نہ لڑائی سے جیتا جائے گا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لوگ کہیں گے اور اس کی دفاع کی جو دیواریں ہیں وہ گرتی چلی جائے. مسلمان نعرہ لگائیں گے اور اس کی دیواریں گرتی چلی جائیں. اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اس امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو اس وقت جہاد کریں گے، جو اس وقت لڑائی کریں گے، جو اس وقت اللہ کے راستے میں تلوار لے کر نکلیں گے. بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسائی اور مسلمان یہ روم کے عیسائی ہوں گے، مسلمان ان سے صلح کریں گے کسی مشترکہ دشمن کے ساتھ جنگ کرنے پر. عیسائی اور مسلمان آپس میں صلح کریں گے کہ تمہاری اور ہماری صلح ہے، فلاں تمہارا بھی دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے، آؤ اس کے خلاف لڑتے. اور ایک طویل جنگ ہوگی، طویل جنگ، اور خون ریزی کی انتہا ہوگی. جدھر دیکھیں گے لاشیں ہی لاشیں پڑی، جدھر دیکھیں گے ساری سر پڑے. اور جب یہ عیسائی اور مسلمان جیت جائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عیسائی کمانڈر اٹھے گا، تلوار کو بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی، صلیب غالب آ گئی. مسلمان اسے تھپڑ مارے گا کہ اللہ نے فتح دی ہے، صلیب نے تو فتح نہیں دی ہے. ہائے اس وقت کا ایمان بھی کیسا ایمان ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایمان والے آدمی کی مثال اسی طرح ہوگی جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھا ہوا. دین کی بات کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، آج بھی مشکل ہے. کسی محفل میں آپ بیٹھے اچانک جا کر بات کریں میں تمہیں اللہ کے نبی کی بات سناؤں، سارے چہروں پہ رنگ اڑ جائیں گے، ماتھے پہ بل پڑ جائیں گے. کیا ہر وقت قرآن قرآن اور حدیث حدیث کرتے رہتے ہیں؟
بات کرنا یوں ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھا ہوا. اور جب وہ مسلمان اس عیسائی کمانڈر کو تھپڑ مارے گا کہ صلیب غالب نہیں آئی، اللہ غالب آیا، اللہ کے حکم سے جنگ جیتی ہے. اب ان مسلمانوں اور عیسائیوں میں جنگ ہوگی، اور آپ نے فرمایا یہ جنگ اتنی خونریز ہوگی کہ ایک بھی مسلمان زندہ نہیں بچے گا، سارے کے سارے شہادت پا جائے، سارے کے سارے شہید ہو جائے. اور ایک حدیث میں یہ ہے، یہ اس دور کے سب سے بہترین روئے زمین پر جو شہداء ہوں گے یہ لوگ ہوں گے. پھر مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ ہمارا فلاں لشکر جو ہزاروں کی تعداد میں تھا، سب کو عیسائیوں نے مار دیا، سب کو شہید کر دیا. مدینہ کے لوگ آئیں ایک جگہ پر جو حلب شہر ہے، شام کا جو شہر ہے حلب، یہاں پر اب جنگ ہوگی. اس شہر میں اب مسلمان صفے بنا کر کھڑے، عیسائی کہیں گے تمہارا ہم سے کوئی لڑائی نہیں، فلاں کو ہمارے حوالے کر دو. وہ کہیں گے نہیں، آؤ اللہ کے راستے میں ہم تم سے لڑنے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسائی 80 ممالک کی فوج لائیں گے، 80 ملکوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے کہ آؤ مسلمانوں سے جنگ لڑنی ہے. 80,000 جھنڈا ہوگا، 80,000 جھنڈا، 80 ممالک کی فوج اکٹھی مل کر مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمانوں کا 1/3 حصہ میدان جنگ سے ہی بھاگ جائے، اور ان لوگوں کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا. یہ وہ بدترین لوگ ہوں گے، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 حصہ وہ شہید ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کائنات میں اس سے بڑے شہداء بھی نہیں ہوں گے. اس وقت یہ روئے زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہوگا، سب سے بہترین گروہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہادت پائے. اور 1/3 حصہ جو غازی بنے گا، جو عیسائیوں کو مار دے گا، جو فتح حاصل کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ قیامت تک کسی فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، کسی فتنے میں یہ مبتلا نہیں ہوں گے، ہر فتنے سے اللہ انہیں بچاتا چلا جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ فتح ہوگی، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کی بڑی علامات میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اور جنگ ہوتی عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی، اور یہ جنگ 4 دن تک مسلسل چلتی رہے گی. پہلے دن ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کا لشکر ہوگا، عیسائی سارے کے سارے لشکر کو شہید کر دیں گے، ایک بھی زندہ نہیں بچے گا. شام پڑ جائے گی، جنگ رک جائے گی. اگلے دن پھر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان آئیں گے اور وہ سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے. شام پڑے گی، پھر جنگ رک جائے گی. لیکن اللہ پہ توکل ہوگا، اللہ پہ بھروسہ ہوگا. ایک دن میں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان شہید ہو جائے گے، لیکن کہیں گے اللہ ہمیں فتح دے گا. گھبرانا نہیں ہے، حوصلے کو پست نہیں کرنا. دوسرے دن لاکھوں مسلمان لڑیں گے، عیسائی ان سب کو شہید کر دیں گے. تیسرا دن ہوگا لاکھوں مسلمان لڑیں گے، عیسائی ان سب کو بھی شہید کر دیں گے. کتنا سخت دور ہوگا، کتنا بڑا امتحان. 3 دن لڑیں گے، 3 دن جہاں تک نظر پڑے گی صرف مسلمانوں کے ساری سر پڑے ہوں گے، لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوں گی. اور چوتھا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا. اور اس بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد اور صحیح مسلم کی روایت، کہ ایک پرندہ اڑے گا ان لاشوں کے اوپر سے، وہ اڑتا رہے گا اور وہ تھک جائے گا، مر جائے گا، نیچے گر جائے گا، لیکن لاشیں ختم نہیں ہوں گی. اتنا اڑے گا کہ وہ اڑتے اڑتے جب مرے گا تو ان لاشوں کے اوپر ہی گرے گا. اتنی بڑی جنگ ہوگی، اور اس میں بھی 99% لوگ مارے جائیں. آپ نے فرمایا یہ وہ موقع ہے کہ نہ کسی کو میراث میں دلچسپی ہوگی، نہ کسی کو مال غنیمت کی خوشی ہوگی. ویسے تو خوشی ہوتی ہے کہ ہم جنگ جیت گئے، آؤ مال غنیمت اکٹھا کرتے، لیکن کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس لیے
کہ ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے، 100 بیٹے ہوں گے، اور ان 100 بیٹوں میں 99 بیٹے اس جنگ میں مارے جائیں گے اور ایک صرف زندہ بچے گا۔ اب وہ مال غنیمت لے کر کیا کرے گا؟ اب میراث کا اسے کیا فائدہ؟ اب دولت کے ساتھ اس کی کیا دلچسپی ہوگی؟ آپ نے فرمایا 99% لوگ اس میں مارے جائیں گے، 1% صرف باقی رہیں گے۔ یہ وہ جنگوں کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب تم سے وہ قوم لڑنے آئے گی جن کے لباس بھی بالوں کے ہوگے، جن کی جوتیاں بھی بالوں کی ہوگی، اور اس سے مراد ترک لوگ ہوں گے، چھوٹی آنکھوں والے اور بڑے چہروں والے۔ ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تلواروں کی ڈھالیں، انتہائی سخت چہرے ہوں گے۔ لیکن جو بڑی علامات میں سب سے زیادہ غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم ایسے لوگوں کو نہ دیکھو جو اپنے دین کو ہی بیچ دیں گے، اپنے دین کو ہی بیچ دیں گے۔ آج تو کوئی گاڑی بیچتا ہے، کوئی گھر بیچتا ہے، کوئی مکان بیچتا ہے، کوئی فصل بیچتا ہے، کوئی زمین بیچتا ہے، لیکن ایسے آپ نے نہ سنے ہوں گے اس سے پہلے جس نے کہا آؤ میرے دین کی بولی لگاؤ، آؤ میں دین بیچنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ دین بک رہا ہے۔ لوگ پیسوں کے لیے مرزائی نہیں ہو رہے، مرزائیت قبول نہیں کر رہے، لوگ اپنے دین کو بیچیں گے، اور قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم ایسے لوگوں کو دیکھ نہ لو۔ ہم تمہیں گاڑی دیتے ہیں، ہم مکان دیتے ہیں، کینیڈا کا ٹکٹ دیتے ہیں، اپنے ہی خاندان کی کسی لڑکی سے تمہاری شادی کرتے ہیں، تمہیں فارن ٹکٹ دیتے ہیں، تمہیں کاروبار اور بزنس تمہارا سیٹل کر کے دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ اس دین کو چھوڑ دو۔ کیا ہے؟ محمد کریم علیہ السلام سے نعوذ باللہ بغاوت کا اعلان کرو۔ کیا ہے؟ غلام احمد قادیانی کو نبی مان لو۔ اور لوگ دولت کے لیے اور کینیڈا اور امریکہ جانے کے لیے اور اپنا بزنس بنانے کے لیے، شاندار گھر لینے کے لیے آج کتنے ہی ہیں جو بک رہے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ لوگ اپنے دین کو بیچیں گے دنیا کے بدلے میں، لوگ اپنے دین کا سودا کریں گے دنیا کے بدلے میں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ ہے تب تک تم قیامت نہیں دیکھو گے سگے بھائی کو، جب تک سگے بھائی کا خون کرتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ بھائی اپنے بھائی کو مارے گا، بھائی اپنے بھائی کو مارے گا، اور اس کے پیچھے بھی مقصد صرف دنیا کی دولت ہوگی۔ آج ذرا رشتوں کو دیکھے تو صحیح، معذرت کے ساتھ شاید میں ایسا نہ ہوں یا شاید آپ میں کوئی ایسا نہ ہو۔ رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا آقا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب رشتے ٹوٹ جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ کیا آج رشتے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں؟ اور رشتوں کا ٹوٹنا اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد وہی دنیا کی دولت ہے۔ کیا جائیداد کی تقسیم ہوتے وقت بھائی بھائی سے نہیں کہتا اب تمہارا اور میرا مرنا جینا ختم ہو چکا ہے؟ کیا وراثت کی تقسیم میں بہن کو محتاج کر کے اور اگر بہن حصہ مانگ لے نہیں کہا جاتا کہ بیٹو یہ جو تمہاری پھوپھی ہے اس نے ہم سے حصہ لیا ہے، ہم سے زبردستی کی ہے، جائز حق لیا ہے، خبردار آج کے بعد میری بہن کے گھر نہیں جانا، آج کے بعد ہمارا مرنا جینا ختم ہے۔ اور بہنیں وراثت سے اپنا حصہ کیوں چھوڑ رہی؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، ایسے نہیں چھوڑ رہی، بات چیت بول چال ایسے ختم نہیں ہو رہا، بھائی قیامت آنی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب یہ کائنات کے بدترین لوگ ہوں گے، یہ بد نصیب ترین لوگ ہوں گے جو دنیا کی دولت کے لیے اپنے رشتوں کو کاٹ دیں گے۔ بھائی اپنے بھائی سے تعلق ختم کرے گا، بھائی اپنی بہن سے تعلق ختم کرے گی، بہن اپنی بہن کے گھر جانا پسند نہیں کرے گی۔ کون ہے جو ایمانداری سے ایسے کرتا؟ یہاں ناراضگیاں بنتی، دولت کی تقسیم میں یہی مرنا جینا ختم ہوتا، اور ایسے آپ کو کئی ملیں گے، کئی ملیں گے۔ عمر 70 سال 80 سال 90 برس، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، جناب حاجی صاحب کتنا عرصہ ہو گیا اپنی سگی بہن کا منہ دیکھے ہوئے، ان کے بچوں کو پیار دیے ہوئے 30 سال گزر گئے۔ کیوں؟ وراثت کی تقسیم ہوئی، میری بہن نے حق مانگا تھا اور میں نے حق دے دیا لیکن بات چیت ختم کر دی۔ اب یہ کیا ہے؟
جس روٹین پر ہم جا رہے ہیں اس روٹین سے نکل جائیں، یہ قیامت کے قریب کائنات کے بدترین لوگ ہوں گے جو دنیا کی دولت کے لیے قطع رحمی کریں گے، جو دنیا کی دولت کے لیے سگی ماں سے بات نہیں کریں گے۔ ایک شخص مجھے ملا، کہنے لگا جی سچی بات یہ بتاتا ہوں، 15 سال گزر گئے اپنے سگے باپ کا میں نے حال نہیں پوچھا، 15 سال گزر گئے میں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 15 سال گزر گئے میں اپنے سگے باپ کے گھر نہیں گیا۔ کیوں نہیں گھر گئے ہو؟ بس جی کوئی جائیداد کی تقسیم کا ایسا معاملہ تھا، میرے باپ نے دوسروں کو دے دیا اور مجھے ذرا کم دیا، میں نے کہا اب جو تمہارے بیٹے ہیں جن کو تم نے پیسہ دیا وہی تمہاری خدمت کریں گے۔ میں نے کہا بد نصیب آدمی، کائنات کا کتنا بڑا تو بد نصیب ہے، اگر تجھے تھوڑا ملا وہ زیادتی تمہارے باپ نے کی، وہ قیامت کے دن اس کا جواب دے گا، اور ماں باپ دونوں کے حق کو تو نے فراموش کر دیا دنیا کی دولت کے لیے۔ 15 سال گزر گئے، کہتا اپنے باپ کے گھر نہیں گیا، ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اور ایسے بھی کئی ہوں گے کہ بھائی کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور سگا بھائی اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھا ہے، میں نے اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہونا۔ اللہ کی قسم، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، میں نے ایسے بھائیوں کو دیکھا، میں نے ایسی بہنوں کو دیکھا ہے، یہ تمہارا سگا بھائی وفات پا گیا، آپ بھی چلی جاؤ، کہا اس کا میں منہ نہیں دیکھوں گی، اپنے بچوں کو بھی روک دیا اس کی نماز جنازہ میں شامل نہ ہونا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں جو دنیا کے مال کے بدلے میں، آپ نے فرمایا قطع رحمی عام ہو جائے لوگ، اس کا کیا مطلب؟ عام ہو جائے گی، ہر جگہ تمہیں مثالیں ملیں گی۔ کیا یہ قطع رحمی عام نہیں ہے؟ کسی ٹاؤن میں چلے جائیں، کسی گلی میں چلے جائیں، کسی محلے میں چلے جائیں، مانا والا میں دیکھ لے، کہیں اور دیکھ لے، یہ ایک حقیقت ہے، تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ شاید یہاں بھی آپ کے ایریے میں بھی آپ کو کئی ایسے لوگ مل جائیں گے کہ میں اپنے باپ سے بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جاتا ہوں، میں اپنی بہن کے گھر نہیں جاتا ہوں، میں اپنی والدہ سے ناراض ہوں، میں اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا قیامت آ جائے گی اور آسمان تمہارے سروں پہ ٹوٹ پڑے گا جب قطع رحمی عام ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ جہاں جاؤ گے ایسی مثالیں سننے میں مل جائے، جہاں جاؤ گے ایسے لوگ تمہارے سامنے ہوں گے جو دنیا کی دولت کے بدلے میں رشتوں کو کاٹ پھینکیں گے، رشتوں کو توڑ ڈالیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب حرج بہت زیادہ ہوگا، اور حرج کیا ہے؟ دنیا کی دولت، دولت کے لیے لوگ مارتے نہیں، کرائے کے قاتل یہ کیا ہے؟ یہ پیسہ لو اور فلاں کو قتل کر دو، یہ اس کی دولت کو میں نے ہتھیانا ہے، یہ پیسہ لو اور اس کو قتل کر دو، اس کی دولت میرے حصے میں آئے گی۔ بھائی بھائی کو مارتا ہے، بہن بہن کو مارتی، رشتہ دار رشتہ دار کو مارتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب قتل بہت بڑھ جائے گا سمجھ لینا کہ قیامت تمہارے سروں پہ ٹوٹنے والی، اور یہ وقت قریب نہیں ہے، یہ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں، بہت ساری علامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی ایک اور روایت، ایک اور بات، اور شاید اس میں بھی کوئی ملوث ہو، خدا نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں ہو۔ آپ نے فرمایا خونی رشتوں کو بلایا جائے گا، بیگانوں کو نوازا جائے گا، یہ بھی قیامت کی علامت۔ کوئی ایسا تو نہیں کرتا کہ اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان والے اور اپنے عزیز و اقارب خون کے تعلق والے بھیک مانگ رہے ہیں اور آپ اغیار کو اتنا دیتے ہیں کہ وہ مال و دولت میں عشش کر اٹھتے ہیں، آپ کے اپنے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ کے اپنے محروم۔ یہ کائنات کے بدترین لوگ ہوں گے، یہ بدترین لوگ ہوں گے۔ پتہ ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کس کو دیا جائے؟ قیامت کا ذکر ہے نا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے رسوائی کا عذاب دے گا۔ یار 100 لوگوں میں اگر کوئی کسی کا عیب اچھال دے اس کے دل پہ کیا گزرتی؟ 100 لوگ بیٹھے ہو، وہ ساری زندگی منہ نہیں چھپاتا ہے، یار وہ میری غلطی تھی، وہ میرا گناہ تھا، وہ میں غلط کر بیٹھا، اس نے تھوڑا سا بھی حیا نہ کیا، میرا باپ موجود تھا،
میرا بھائی موجود تھا، میری ماں موجود تھی، میرے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، یار اس آدمی نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، 100 لوگوں میں میرے اس بات کا ذکر کر دیا کہ میں شرمندہ ہوں، نہ ماں سے مل سکتا ہوں، نہ باپ سے مل سکتا ہوں، نہ رشتہ داروں کے گھر جا سکتا ہوں، جسے قیامت کے دن اللہ آدم سے لے کے آخری آنے والے انسان میں ذلیل کرے گا، اس پر کیا گزرے گی؟ اللہ خود ذلیل کرے گا، کسے؟ اس کا کوئی صدقہ قبول نہیں۔ مت اس غلط فہمی میں رہے۔ آپ نے فرمایا اس کا کوئی رشتہ دار جو غریب تھا، اس کا کوئی خونی تعلق والا جو محتاج ہو گیا، جو ضرورت مند ہو گیا، پہلے امیر تھا، حالات ایسے پلٹے کہ بھیک مانگ رہا ہے، پہلے مالدار تھا، حالات ایسے پلٹے کہ کرائے کے مکان میں ہے، مکان کا کرایہ بھی نہیں دے سکتا، وہ تمہارے دروازے پہ چلا گیا، تمہارے رشتہ دار تھا، اس نے تمہیں کہا بھائی تم دیکھ رہے ہو میں تیرا رشتہ دار ہوں، تیری برادری والا ہوں، یہ میرا بچہ پڑھنے گیا، اسکول سے نام کاٹ دیا گیا، میں فیس نہیں دے سکا، یہ بجلی کا میٹر کٹنے والا ہے، بل میرے پاس نہیں، پیسے نہیں کہ بل ادا کرو، اور اس کے رشتہ دار نے وہ اس کی مدد کر سکتا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا، اور جہاں تیرا اور ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، تمہارا ہمارا کوئی لین دین ہی نہیں، تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تمہیں پتہ نہیں، وہ اسے یاد کرواتا رہا، اس نے انکار کر دیا میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن ذلت کا عذاب دے گا، رسوائی کا عذاب دے گا، جس نے اپنے رشتہ دار کی مدد نہیں کی، اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہوگا، یہ قیامت کے قریب ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں ہے رشتہ دار کی مدد نہ کرے۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، اس سے پہلے تو لوگ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے، قیامت تب آئے گی جب غیروں کو دیا جائے گا، اپنوں کو محروم کر دیا جائے گا۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا، شاید آپ کو بتایا، خدا کی قسم ہے رونا آتا ہے یہ حالت دیکھ کر، امیر آدمی، سونے چاندی کا مالک، بڑے بڑی اس کی کوٹھیاں، زمین اس کے پاس کتنی ہے شاید اسے خود اندازہ نہ ہو کہ میرے پاس زمین کتنی ہے، میرے پاس مال کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے، بہت دیتا ہے مسجدوں کو، بہت دیتا ہے اللہ کے راستے میں، کوئی اس کی دکان پہ چلا جائے، کوئی وہ اسے خالی آنے نہیں دیتا، لیکن جہاں اس کی دکان ہے اسی بازار میں اس کا سگا بھائی بھیک مانگ کر کھاتا، لوگوں سے مانگ کر کھاتا، اور وہ بھائی کو نہیں دیتا، دنیا والوں کو بڑا نوازتا، اور لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے، جناب ان کی دکان پہ چلے جاؤ، کوئی چلا جائے، وہ جائز سوال کرنے والا ہو ناجائز ہو، اس کی دکان سے کوئی خالی نہیں جاتا، لیکن شاید وہ دنیا کا بد نصیب انسان ہے کہ سگے بھائی کو نہیں دیا، ساری دنیا کو بھی دے دے تو اللہ نے قبول نہیں کرنا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ ذلت اور رسوائی کے توق ڈالے جائیں گے ان کے گلوں میں۔ میرے بھائیوں، جو قیامت کے قریب ایسا ہوگا، ان لوگوں کے دائرے سے نکل جائے، کوئی معاملہ ہو، بھائی بھائی سے محبت کرے، بھائی بہن سے محبت کرے، اگر وہ مجبور ہے، تنگ ہے، ان کی مدد کریں، تاکہ قیامت کے دن جو بد نصیب ہوں گے، جو اپنوں سے کنارہ کشی کریں گے، کہیں ہم ان میں شامل نہ ہو جائے، کیونکہ انہی لوگوں پر قیامت ٹوٹنے والی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔